بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ پین سٹوری کو سبسکرائب کریں۔ بوڑھے اور نوجوان چور کی کہانی۔ اسٹریٹ میں گہما گہمی تھی، حالانکہ دن آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ سورج اپنے آخری مرحلے پر تھا۔ چھڑی ہاتھ میں تھامے اس بوڑھے شخص نے مسکرا کر ارد گرد دیکھا اور آہستہ سے چلنے لگا۔ وہ لنگڑا کے چل رہا تھا۔ وہ خاکی رنگ کی قمیض اور ہیٹ پہنے سفید گھنگریالے بال ہیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ چھڑی آہستہ سے گھماتے ہاتھ، تیز ترار نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چلتے ہوئے کہیں ہلکا سا درد اٹھ رہا تھا اور اس درد کے پار سے ماضی جھانکتا تھا۔ زندگی کے 12 سال انتہائی غربت اور افلاس میں گزارنے کے بعد اسے سمجھ آیا کہ ہر انسان اپنا مسیحا خود ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جسمانی بیماری کے ساتھ ذہنی اور ظاہری بیمار بھی تھا۔ جسمانی بیماری ٹھیک نہ کر سکتا تھا، لیکن ظاہری بیماری غربت سے اس نے چھٹکارا پا ہی لیا۔ تنگ و تاریک ڈربے سے نکل کر وہ کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ سر جھٹک کر اس نے ماضی کو دفن کیا۔ صبح کا سورج زمین کو سلامی دینے کے بعد اب شام کے آنے پر منہ پھلائے پیلا ہوا جا رہا تھا۔ ڈوبتے سورج میں جب کہ لوٹنے کا وقت ہو گیا تھا، بروک اسٹریٹ مرد و زن سے کھچا کھچ بھری تھی۔ اس نے چلتے چلتے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج اس کا دن اچھا رہا تھا۔ کئی لوگوں کا شکار کرنے کے بعد وہ ایک اور شکار کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں تیزی سے ارد گرد دیکھ رہی تھیں۔ آج شکار پھانسنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سوچتے ہوئے مکار چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ سامنے ایک نوجوان دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے بے فکری سے آ رہا تھا۔ بوڑھے نے اس شخص کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے تول رہا ہو۔ پھر چلتے چلتے وہ تیزی سے مڑا اور نوجوان سے ایک دم ٹکرا گیا۔ نوجوان گھبرا گیا اور بولا، اوہ، میں معذرت خواہ ہوں جناب۔ وہ یوں ہی جھکا رہا۔ چھڑی ہاتھ سے نکل کر دور جا چکی تھی۔ اسے اٹھانے کے بعد سہارا دے کر آگے چلنے لگا۔ ہاتھ سے پکڑ کر بوڑھا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن نوجوان ہجوم میں شور کے باعث اس کی بات سننے سے قاصر رہا۔ بازار سے نکل کر آگے ایک خالی روڈ پر آ کے وہ بولا، جی جناب، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ متانت کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ ایک معقول نوجوان نظر آتا تھا۔ بوڑھے نے پہلے لمبی لمبی تھکن زدہ سانسیں لیں، پھر کہا، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ میری چھڑی وہاں رہ گئی ہے۔ مجھے اس کے بغیر چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب میں اپنے گھر تک کیسے جاؤں؟ بوڑھے کے انداز میں بے بسی تھی، عیاری کی لیپا پوتی میں چھپی بے بسی۔ اوہ، اب تک تو کوئی وہ چھڑی اٹھا چکا ہوگا۔ خیر، اب آپ کو رہائش گاہ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نوجوان تعظیماً جھکتے ہوئے بولا۔ اس نوجوان نے قمیض کے اوپر ایک سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ مفلر گردن میں ڈالے وہ آہستگی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ معصوم چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے کو ملیح بنا رہی تھی۔ مسکرانا جیسے اس کا شیوا تھا۔ بات بات پر مسکراتا۔ وہ بوڑھے کو ایک شریف، بے ضرر مگر مالدار انسان لگا۔ نوجوان، میں نہیں چاہتا کہ آپ زحمت کریں، بوڑھے نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں بناوٹی متانت تھی۔ ارے نہیں جناب، میں معزز لوگوں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ وہ پھر مسکرایا۔ بوڑھے نے شاطرانہ انداز میں اس کا جائزہ لیا اور خود بھی مسکرا دیا۔ پھر چلنا چاہیے۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ آہستگی سے آگے جا رہا تھا۔ ینگ بوائے، تمہارا نام کیا ہے؟ بوڑھا مصنوعی بردباری طاری کرتے ہوئے بولا۔ ویسے تو میرا نام سام ہے، لیکن میں سکام کہلوانا پسند کرتا ہوں۔ وہ پھر دلکشی سے مسکرایا۔ اور آپ کا؟ مجھے گیبل کہتے ہیں، گیبل روتھ۔ اوہ، اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے۔ زبردست نام جناب۔ اور آپ کیا کرتے ہیں مسٹر سکام؟ بوڑھا اپنی طرف سے مہذب نظر آنے کی خوشی میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔
ویسے آپ مالدار آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ بوڑھے کی عیارانہ نظریں اس کے تاثرات جانچ رہی تھیں۔ نوجوان ہنسا اور پوچھا، آپ کو کیسے پتا میری دولت کا؟ تمہاری جیکٹ سے ینگ مین۔ بوڑھے نے خود کو سمجھدار ثابت کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ گو اس کے لہجے سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ پھر ہنسا اور کہا، جناب آپ کی بات خاکسار کے متعلق صحیح ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھی امیر ہوں، اور اگر میں نے جیکٹ پہنی ہوتی تو تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ بوڑھے کے انداز میں کھوکھلی شان بے نیازی تھی۔ نوجوان کہکا لگا کر بولا، دلچسپ جناب۔ اچھا میں آپ کو سیدھے چلائے جا رہا ہوں، ذرا اپنے راستے کی نشاندہی تو کر دیں۔ وہ رک کر بولا، وہ آگے جو بلڈنگ کے ساتھ گلی نظر آ رہی ہے، سڑک کے بائیں جانب میرا غریب خانہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سفر پھر شروع ہوا۔ بوڑھے نے اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال رکھا تھا اور اب اپنے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ یہ ہے جناب۔ گلی کی شروعات پر نوجوان رک کر استفسار کرنے لگا۔ ہاں کام یہی ہے، آگے میں خود جاؤں گا۔ یہاں تک تمہیں زحمت دی اس کے لیے ممنون ہوں، بوڑھے نے پہلی دفعہ اس کا نام لیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ نوجوان نے ایک الوداعی مسکراہٹ اس پر اچھالی اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ بوڑھا بھی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ گلی میں کسی مکان کے سامنے رکنے کے بجائے وہ سیدھا تیزی سے چلتا باہر نکلا اور ایک تنگ گلی میں داخل ہوا۔ کونے پر بنی ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کا دروازہ کھٹکھٹائے بنا وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی خوشی چمک رہی تھی۔ عیار چہرے سے ہیٹ اتارتے ہی اس نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ نکالتے ہی آنکھیں شیطانی روشنی سے چمک اٹھیں۔ ہاتھ میں نوجوان کا پرس دبا تھا۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ للچائی نظروں کے ساتھ اس نے پرس کھولا۔ وہ کافی سارے ڈالر تھے۔ ڈالر ہاتھ میں لے کر اس نے پرس پھینک دیا، پھر انہیں ہمیشہ کی طرح اپنے پرس میں ڈالنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بائیں جیب میں اپنا پرس نکالنے کے لیے ڈالا، لیکن وہ خالی باہر آیا۔ بوڑھے کو گلی کے اندر جاتے دیکھ کر وہ تیزی سے مڑا۔ سڑک پار کرتے ہی سامنے ایک خالی گلی تھی۔ وہ نوجوان وہاں جا گھسا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ لیے اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا۔ ہاتھ میں بوڑھے کا پرس تھا۔ اس میں کافی سارے ڈالر تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پرس پھینکنے کے بعد ڈالر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پرس میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بائیں جیب میں ڈالا تاکہ اپنا پرس نکال سکے، لیکن جیب خالی تھی۔